جو جوہر عشق ہے انسان کے اندر وہ اس کی ہر حرکت کو عبادت بنا سکتی ہے. مسئلہ فقط یہ ہے کہ لو لگا لے معشوق سے. توجہ چاہوں گا اذان میں جتنی لو لگاتا چلا جائے گا اس کی ہر نزاکت عبادت بنتی چلی جائے گی. لہذا کسی میں اتنی جرات نہیں یہ کہہ دے کہ معصوم کا فلاں لمحہ بغیر عبادت کے تھا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، مسکرانا، رونا، بولنا، خاموش رہنا سب عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی معشوق سے دل ہٹا کب ہے؟ ہر لحظہ معشوق کے ساتھ ہیں. کہا حضور سوتے ہوئے بھی؟ جی سوتے ہوئے بھی. اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے دل ہیں جو سوتے ہیں، ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں، دل کبھی نہیں سوتا. ختمی مرتبہ نے کیا فرمایا؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل کبھی نہیں، ہمیشہ معشوق کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے کہ کوئی عشق میں رہنے والے پہ غفلت نہیں آ سکتی. جو وادی عشق کے ہوتے ہیں، جہاں کیمیائے عشق حاکم ہو وجود میں، نہ غفلت ہوتی ہے نہ حجاب ہوتا ہے وہاں پر. یہ ماننا پڑے گا آپ کو. لہٰذا معصوم کی زندگی کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی سانس، کوئی اشارہ، کوئی اٹھنا، کوئی بیٹھنا، کوئی دیکھنا، کوئی سننا جہاں عبادت نہ ہو. یہ صرف معصوم کے لیے ہے نہ. اوج کمال تک انسان کے لیے راستہ کھلا ہے یا نہیں؟ کھلا ہے. اگر کھلا ہے تو کوئی مسیر ہے، کوئی راستہ ہے اس کمال تک پہنچنے کے لیے. اور اس کمال تک پہنچنے کے راستے کو اگر کسی نے تجسم اور جسم دیا ہے وہ امام حسین ہے. کربلا میں بتا دیا کہ نہایت کمال تک انسان اس دنیا میں رہ کے کیسے پہنچتا ہے، اور اوج کمال ہے کیا وہ جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے. وہ اوج کمال جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں قرب خدا سے، وصال خدا سے، لقاء الہی سے، فنا سے. مختلف الفاظ ہے، سب ایک معنی میں. عاشق بے معنی حمل شاعر، حقیقی عاشق تھے اور حقیقی کمال تک پہنچنے والے تھے. کہتے ہیں کہ مریے تاکہ وہاں تک پہنچیں. کیا کہتے ہیں؟ مر جائیے تاکہ وصال تک پہنچیں. لیکن کربلا والے چل بھی رہے ہیں، وہاں پہنچے ہوئے ہیں.